اگر یہ سب ہیلوسینیشنز کی وجہ سے ہو رہا ہے تو پھر ان کیٹل میوٹیلیشنز کا کیا؟ ہماری دنیا میں بہت سی ایسی اینٹیٹیز ہیں جو کہ الگ الگ کلچرز میں اربن لیجنڈز کے تھرو اپنی ایگزسٹنس رکھتی ہیں۔ اسلام میں جنات کا ذکر ہے اور یہاں تک کہ ان کے متعلق ایک پوری سورہ نازل کی گئی ہے جسے سورہ جن کہا جاتا ہے۔ اب ان میں بہت ساری ٹائپس ہوتی ہیں مگر میجر 3 ٹائپس ہیں جن کے بارے میں آلریڈی ویڈیو بنا چکا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھی تو وہ ویڈیو یہاں پر ٹیگڈ ہوگی، یو کین چیک اٹ آؤٹ۔ تو بھائی کیا ہوتے ہیں یہ اربن لیجنڈز اور کیا ہیں یہ طرح طرح کی اینٹیٹیز جن کے الگ الگ نام رکھے گئے ہیں، لیکن آج آ کر ان میں بہت ساری سملیرٹیز بھی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ السلام علیکم، آئی ایم ڈیوڈ ہارر اینڈ ویلکم ٹو آور برینڈ نیو سیریز جہاں پر ہم ڈفرینٹ کلچرز کے اربن لیجنڈز کو ایکسپلور کرتے ہیں۔ اور ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے اسکن واکرز۔ کیا ہیں یہ اسکن واکرز، ان کی روٹس کہاں سے ملتی ہیں، یہ کیا کرتے ہیں اور یہ کہ دکھنے میں کیسے ہوتے ہیں؟ لیٹس فائنڈ آؤٹ۔ اس سے پہلے کہ ہم جانیں کہ اسکن واکرز ہوتے کیا ہیں، ہمیں نواہو کلچر کو تھوڑا ایکسپلور کرنا پڑے گا۔ نواہو ایک کلچر بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ریلیجن بھی ہے جو کہ نارتھ امریکہ سے اپنا تعلق رکھتا ہے۔ اسکن واکر ٹرم ایک ہارمفل وچ کو دی جاتی ہے جو کہ خود کے پاس پوزیس کرنے کی اور خود کو اینیملز اور ہیومنز کی فارم میں شیپ شفٹ کرنے کی ایبیلٹی رکھتی ہے۔ امریکہ اسپیشلی نارتھ امریکہ میں اس کی کافی سائٹنگز کو بھی وٹنس کیا گیا ہے جو کہ ہم آگے چل کے اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ وچز کو عموماً ایک ایول اینٹیٹی کنسیڈر کیا جاتا ہے کیونکہ یہ لوگوں کو مینیپولیٹ کرتی ہیں، بلیک میجک کے تھرو اسٹرینج اور ڈارک ریچولز پرفارم کرتی ہیں جو کہ نواہو اور باقی سبھی ریلیجنز میں ایول کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اسکن واکر کی اگر اپیرنس کی بات کی جائے تو یہ بیسیکلی ایک ٹرانسلوسنٹ ہیومنوئڈ کریچر ہے جو خود کو ڈفرینٹ اینیملز کی فارم میں شیپ شفٹ کرتا ہے۔ لیجنڈ میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صدیوں پہلے نواہوز کی اپنی نیبرنگ ٹیریٹریز میں یوٹی ٹرائب کے ساتھ ایک جنگ چل رہی تھی جس میں نواہوز کے کچھ لوگوں نے ڈارک ریچولز کے تھرو یوٹی ٹرائب کے لوگوں پر اسکن واکرز کو انلیش کیا تھا۔ پر لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ حالانکہ یہ بات صدیوں پہلے کی ہے پر آج بھی اسکن واکر رینج پر ایسی اینٹیٹیز کی پریزنس کو دیکھا جاتا ہے اور یہ کہ رات کے ٹائم یہ اینٹیٹیز اس رینج پر منڈرا رہی ہوتی ہیں۔ امریکہ کے ناردرن یوٹا ریجن میں واقع 500 ایکرز پر مبنی ایک لینڈ جو کہ اسکن واکر رینج کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 1994 میں شرمن فیملی نے اس رینج کو سستے دام پر خریدا تھا اس نیت سے کہ کنٹری سائڈ میں شفٹ ہوں گے اور یہ کہ اپنا باقی کا ٹائم سکون سے گزاریں گے، لیکن وہ کیا جانتے تھے کہ آنے والا وقت ان کے اور ان کے جانوروں کے لیے کافی خوفناک صورتحال اختیار کر لے گا۔ شفٹ ہونے کے کچھ وقت بعد شرمن فیملی کے لیے وہ جگہ بالکل ایک ہارر مووی کی بگننگ جیسی بن گئی۔ شروعات میں نئی جگہ پر ایڈجسٹ ہونے کے لیے کافی کمپلیکیشنز بھی انہیں فیس کرنی پڑی جس کی وجہ سے انہوں نے پہلے تو کافی ایونٹس کو اگنور کیا، لیکن اس سب کے بعد ایونٹس کی تعداد اتنی زیادہ بڑھ گئی اور ایونٹس اس طرح ویگرسلی ہونے لگے کہ ان کو اگنور کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ ایک رات رینج کے سول آنر ٹیڈی شرمن کو ایک نوائز سنائی دیتی ہے۔ پہلے تو انہیں لگتا ہے کہ کوئی جانور ہوگا لیکن تبھی سارے فارم اینیملز ایک ساتھ شور کرنے لگے جو کہ کافی انیوژول تھا کیونکہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہیں تھا ایسا۔ ٹیڈی شرمن جب نکل کر دیکھتے ہیں تو انہیں اپنے یارڈ میں ایک بہت ہی بڑا وولف لائک کریچر دیکھنے کو ملتا ہے اور ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس سے پہلے انہوں نے کبھی آج تک اتنا بڑا جانور نہیں دیکھا تھا۔ اور فوراً اپنی رائفل کا استعمال کرتے ہیں اور اس کریچر پر اپنی گولیاں برساتے ہیں لیکن اس پر کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، پر اس کے ساتھ وہ وہاں سے بھاگ ضرور جاتا ہے۔ اب اس کا پیچھا کرنے کے لیے ٹیڈی شرمن جب اسے قریب جاتے ہیں تو وہاں سے اس جانور کے فٹ پرنٹس تک غائب ہو چکے ہوتے ہیں جیسے کہ وہ وہاں پر کبھی تھا ہی نہیں، لیکن اس کے کچھ فلیش کے پیسز گولیوں کی وجہ سے انہیں وہاں پر پڑے ہوئے ملے تھے جو انہوں نے بعد میں ٹیسٹنگ کے لیے پریزرو کر لیے تھے، لیکن سٹل وہ آج تک نہیں پتا کر سکے کہ آخر وہ چیز کیا تھی۔ مگر یہ تو صرف شروعات تھی۔ اس واقعے کے بعد تھرو آؤٹ دا ایئر شرمن فیملی نے بہت سارے پیرانارمل ایونٹس کو وٹنس کیا۔ کبھی آسمان میں اسٹرینج فلیشنگز کو دیکھنا، اپنے کھیتوں میں اسٹرینج سرکلز کا ملنا، مسٹیریس آوازیں جو ان کے سروں سے فلوٹ کرتی ہوئی گزرتی تھیں اور کاؤنٹلیس کیٹل میوٹیلیشنز جس میں گائے مویشی کو اس طرح سے چیرا گیا تھا جیسے کسی سرجیکل ایکوپمنٹ کا استعمال کیا گیا ہو۔ اور اسی کے ساتھ ٹھیک 2 سال بعد شرمن فیملی نے 1996 میں اس رینج کو بیچ دینے میں ہی بھلائی سمجھی کیونکہ اب تک وہ یہ بات تو سمجھ چکے تھے کہ اس لینڈ میں کچھ تو ایسا ہے جو یہاں پر کسی کو بسنے نہیں دے رہا۔ اسکن واکر رینج کے نیبرنگ انہیبیٹنٹس کی سٹوریز شرمنز کی سٹوری سے تھوڑی ہٹ کر ہے لیکن ان میں کافی زیادہ
کامن چیزیں بھی ہیں جیسے کہ کیٹل میوٹیلیشن، اسٹرینج UFOs کی سائٹنگ اور بہت کچھ۔ ایک رات ایک ریسرچر گروپ اسکن واکر رینچ پر UFOs اسپاٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ انفارچونیٹلی انہیں وہاں پر کوئی اسٹرینج UFO تو نظر نہیں آیا، لیکن کچھ ایسا ہوا جو ان سب کے لیے کافی ناقابل یقین تھا۔ ان کی وین اس ریگستان سے اس طرح غائب ہوئی کہ ڈیزرٹ سینڈ سے اس کے ٹریکس بھی مٹ چکے تھے، جسٹ لائک کہ وہ تھن ایئر میں ڈسپیئر ہو گئی تھی۔ اس ساری صورتحال کو ایسیس کرتے ہوئے اب تک 4 تھیریز ڈیفائن کی گئی ہیں اسکن واکرز کو لے کر۔ پہلی تو یہ کہ لوگوں کے مطابق یہ ساری کہانیاں من گھڑت ہیں، صرف پیسہ بٹورنے کا ایک ذریعہ تھا۔ پر سوال یہ کہ سب سے پیسہ کیسے بٹورا جا سکتا ہے؟ تو جواب ہے کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے۔ اسکن واکر رینچ کے اوپر اب تک کافی زیادہ بکس اور موویز بن چکی ہیں جنہوں نے کافی حد تک پروفٹ بھی کیا ہے، لیکن اس تھیری کو کانٹرڈکٹ کرتی ہے ہماری دوسری تھیری۔ ہم ذکر کر چکے ہیں کیٹل میوٹیلیشن کا۔ اس کے متعلق لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ سب ایک ایکسٹرا ٹریسٹریل وزٹ کا نتیجہ ہے۔ اسٹرینج آبجیکٹس کو دیکھنا، ان یوزول لائٹنگس کا اپیئر ہونا، عجیب و غریب آوازوں کا سننا اور جانوروں کی پریسائزڈ میوٹیلیشن کو وٹنس کرنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس کے پیچھے ایلینز کا ہاتھ ہے۔ جبکہ تھرڈ تھیری اس سے ملتی جلتی ہے لیکن کافی انٹرسٹنگ ہے۔ اس تھیری کے مطابق لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ سب ہو تو ایلینز کی وجہ سے رہا ہے، لیکن اس میں دوسرے پلینٹ سے UFOs نہیں آتے بلکہ پورٹلز کی صورت میں نمودار ہوتے ہیں، اور یہ وہی پورٹلز ہیں جو ہمیں ڈاکٹر اسٹرینج کی مووی میں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یعنی کہ ایک پورٹل سے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر، یہاں تک کہ دوسری ڈائمینشن میں بھی ٹریول کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا مووی۔ اور یہ کہ جتنے بھی اسٹرینج آبجیکٹس اور اسٹرینج لائٹنگز، فلیشنگز اسکن واکر رینچ پر دیکھی گئی ہیں وہ بیسیکلی پورٹلز ہیں جو کہ دوسری ڈائمینشن سے اوپن ہوتی ہیں۔ فورتھ تھیری اب تک کی سب سے ٹاپ رینک تھیری ہے اور ساتھ ہی ساتھ بہت انٹرسٹنگ بھی ہے۔ نیورو سائنٹسٹ مائیکل پرسنگر کے بقول جیو فزیکل فورسز سچ ایز ٹیکٹونک شفٹس، سیسمک ایکٹیویٹی، جیو میگنیٹک فیلڈز اور دوسری تمام فورسز کی پریزنس اسکن واکر رینچ کی رہائشوں کے اوپر اثر انداز ثابت ہوتی ہے، جس میں دماغ کا وہ حصہ جو ہیلوسینیشنز کریٹ کرتا ہے ان فورسز کی پریزنس کی وجہ سے کافی اسٹرانگ ہیلوسینیشنز پروڈیوس کرتا ہے۔ سو اکارڈنگ ٹو مائیکل پرسنگر جتنے بھی UFOs اور اسٹرینج لائٹنگز اور آبجیکٹس دیکھے گئے ہیں وہ سب بیسیکلی یہاں کے رہائشوں کا وہم تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ سب ہیلوسینیشنز کی وجہ سے ہو رہا ہے تو پھر ان کیٹل میوٹیلیشنز کا کیا؟ I really don't know کہ ابھی یہ تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ سب ہیلوسینیشنز کی وجہ سے ہو رہا ہے تو پھر ان کیٹل میوٹیلیشنز کا کیا جو کہ سائنٹیفکلی اس قدر پریسائز طریقے سے واضح ہوتی ہیں، یا پھر ان سائٹنگز کے اندر کتنی حقیقت ہے جو کہ ہم ابھی دیکھنے والے ہیں۔
سو واٹ آر دیز اسکن واکرس، اور یہ کہ ان کا حقیقت سے کتنا تعلق ہے؟ کیا یہ ہیلوسینیشنز ہے یا پھر واقعی میں ان کی ایگزسٹنس ہے، یا کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو کہ اس سارے فینومینا کی وجہ بن رہا ہے؟ اس کے لیے میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا کہ آپ کے اکارڈنگ اس سب کو مد نظر رکھتے ہوئے واٹ از یور اوپینین آن دس، واٹ از یور ٹیک آن دس؟ لیٹ می نو ان دا کمنٹس بلو، جو کہ میں لازمی ریڈ آؤٹ کروں گا، کیونکہ آپ کے اوپینینس پڑھنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔